محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415 وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصر اللہ امرأ سمع مقالتی فحافظها ووعاها وأداها كما سمع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اٹھو اے نوجوانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے، بہت سو چکے ہو، اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے۔ سنو تو صحیح، گنبد خضرا سے آتی ہے یہ صدا، اے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ اور جہاں سے چلے تھے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، تاریخ پھر وہی دہرانے کا وقت آیا ہے۔ سورج سے تپش لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، آگ پھر کفر کے مسکن پہ برسانے کا وقت آیا ہے۔ اور بے غیرتی کی زندگی سے تو بہتر ہے موت، کہ اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے۔ پل دو پل کی بات نہیں ہے، 2-4 سال کی کہانی نہیں ہے، 1 صدی سے زائد کا قصہ ہے۔ 109 سال بیت چکے، اس کانفرنس کروانے والے کی 4تھی نسل شروع ہو چکی ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے آج میری بھی 3ری نسل ہے۔ دادا عبدالرحیم بھی آیا کرتے تھے، چچا عبدالعلیم یزدانی بھی آیا کرتے تھے، اور آج مجھ طالب علم کو آپ کی خدمت کرتے ہوئے 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ لیکن آج پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ پل ایک پہ آنے والوں کو یہ سمجھایا جائے، یہ بتلایا جائے کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے۔ اہل حدیث وہ ہے جس کی عمر 10 سال کی ہے، اللہ کے پیغمبر فوت ہو جاتے ہیں، نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور عنہما۔ وہ اپنے کبار صحابہ کے پاس گئے، کہا چاچو میرا دل کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ کہا بیٹا ابھی چھوٹے ہو، عمر تھوڑی ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ کہا نہیں، دل میں جذبہ تو بڑا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو اکٹھا کرنا شروع کیا 10 سال کی عمر سے، اور میں لوگوں کے گھروں پہ جاتا، دستک دیتا، دروازہ کھلتا، اور میں ایک ہی صدا لگاتا، اگر آپ کے پاس
اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث ہے میری جھولی میں ڈال دو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا گھر والا آرام کر رہا ہوتا، میں دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا، میرا جسم چکنا چور ہو جاتا، کبھی تھک بھی جاتا، کبھی سو بھی جاتا، میرے چہرے پر آندیاں اپنی ساری کی ساری مٹی ڈال دیتی، گھر والا گھر سے نکلتا، مجھے بیدار کرتا، یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کیسے آئے ہو؟ کہا چچا ایک حدیث لینے آیا ہوں۔ اور یاد ہے اس طرح عبداللہ ابن عباس نے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 1000 نہیں، 2 3 4 ہزار نہیں، ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک ایک دروازے پہ جا کے 10,000 اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو جمع کیا تھا۔ اہل حدیث تو وہ تھا، نام جابر ابن عبداللہ ہے، پتہ چلا ایک حدیث ہے، شام کے کسی علاقے میں عبداللہ ابن انیس بیان کرتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک اونٹ خریدا، قیمت آج کی کرنسی میں 1,00,000 روپیہ ہے، وہ اونٹ خریدا، شام کا سفر کیا، وہاں پہنچے، عبداللہ سے ملاقات کی، کہا اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے میری جھولی میں ڈال دیجئے، جھولی میں ڈالی، کہا یہ حدیث کس ساتھ سے متعلق ہے؟ اور جابر ابن عبداللہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں جابر رک جاؤ، کھانا کھا لو، پانی پی لو، سستا لو، آرام کر لو، تھوڑی ملاقات اور صحیح۔ کہا نہیں، آنے کا صرف ایک مقصد تھا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث لینے آیا تھا، وہاں مدینے سے چلا ہوں، یہاں تک آیا ہوں صرف ایک مقصد لے کے، آج وہ مقصد پورا ہو گیا، وہیں سے واپس پلٹ آئے، 1,00,000 روپیہ بھی خرچ کیا، مہینوں کی مسافت بھی کی، اپنا وقت بھی لگایا، اپنا سفر بھی کیا، لیکن ایک حدیث لے کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ امام وقی رحمت اللہ علیہ، انہیں پتا چلا 7 حدیثیں امام کے پاس ہیں، لیکن حدیثوں کی روایت ذرا لمبی ہے، کہا مختصر روایت سے چاہیے، احمد ابن حنبل کے پاس سے ملے گی، وہاں سے چلے، اندلس سے چلے، بغداد میں پہنچتے ہیں، احمد ابن حنبل سے ملاقات ہوتی ہے، کہا حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، میں سر عام باہر نہیں نکل سکتا، عوام میں نہیں جا سکتا، بازار میں نہیں مل سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا، اس جیل کے اندر بند ہوں۔ کہا امام کوئی بات نہیں ہے، میں روزانہ فقیر بن کے صدا لگایا کروں گا، چلتے چلتے آپ کے پاس آیا کروں گا، اور آ کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث لیا کروں گا۔ امام وقی نے احمد ابن حنبل سے ان کی جیل میں جا کے روزانہ فقیروں کی طرح صدائے لگا کے، آس لگا کے، امید لگا کے، آواز لگا کے، لکارہ لگا کے، للکارہ لگا کے، ایک ایک حدیث کو جمع کر کے اپنی جھولی میں 7 کی 7 حدیثیں پڑھی ہے، اور اندلس کی زمین پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ابو حاتم رازی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں مشیتو لطلب الحدیث 3,000 میلا، میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 3,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ لوگوں اہل حدیث وہ تھا جو اپنے گھر سے نکلا، 3,000 میل کی مسافت کی، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سمیٹا، اپنی جھولی میں بھرا، ہمارے تک پہنچایا۔ اہل حدیث وہ تھا۔ پھر کہتے ہیں وَتَرَقْتُ الْعَدَّ، اس کے بعد سفر ختم نہیں ہوا، لیکن میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں لوگوں اہل حدیث وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگایا۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ وقت کا گورنر آتا ہے، کہا میرے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے پیش ہے۔ سعید ابن مسیب انکار کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کلاس میں ایک طالب علم بیٹھا ہے، پریشان ہے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا شادی کی تھی،
چند روز کے بعد بیوی فوت ہو گئی ہے۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کلاس کے بعد مجھے مل لینا۔ سعید ابن مسیب کا شاگرد جاتا ہے، کہا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ گھر گئے، نکاح کیا، اپنی بیٹی کو اپنے شاگرد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اگلا دن ہوا، سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا یہ شاگرد اپنے گھر سے نکلنے لگا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی اور اس شاگرد کی بیوی نے پوچھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے باپ سے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا نانا آج کے بعد میرے ابا سے حدیث نہیں پڑھو گے، اسی گھر میں ٹھہرو، ساری حدیثیں جو میرے ابا کو یاد ہیں وہ میں نے بھی یاد کر رکھی ہیں۔ آج کے بعد تمہاری بیوی اور سعید ابن مسیب کی بیٹی تمہیں حدیث پڑھائے گی۔ ہاں وہ بیٹی اصل میں اہل حدیث تھی۔ ہاں اہل حدیث وہ تھے کہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے پاس آتے ہیں، کھانا پیش کیا جاتا ہے، امام شافعی رچ کے کھانا کھاتے ہیں۔ احمد ابن حنبل حیران ہوتے ہیں، شافعی تیرے بارے میں سنا تھا تو کھانا بہت تھوڑا کھاتا ہے، اب تو پلیٹوں پہ پلیٹیں کھائے جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا سچ بات یہی ہے، میرے کھانے کی مقدار تھوڑی ہے، لیکن آج یہ میں کھانا اس وجہ سے کھا رہا ہوں، اس کھانے کا ذائقہ اور ہے، اس کا کوئی لطف اور ہے۔ احمد ابن حنبل سے پوچھا، کہا میں بھی وقت کا امام ہوں، آپ بھی وقت کے امام ہیں، ایک راز کی بات بتائیے، آج اس کھانے میں اتنا زیادہ مزہ کیسے ہے؟ اتنا لطف کہاں سے آیا ہے؟ احمد ابن حنبل کہتے ہیں آپ نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتاتا، گھر کی بات گھر میں رکھتا، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ کھانا میری بیٹیوں نے تیار کیا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیٹیاں جب کھانے کے لیے اپنا کام شروع کرتی ہیں ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ اہل قرآن کون ہوتا ہے؟ اہل سنت کون ہوتا ہے؟ یہ اہل سنت بیٹی بھی سنے، اہل حدیث بیٹی بھی سنے۔ احمد ابن حنبل کی بیٹی کی بات سنو، کہا میری بیٹی جب کھانا تیار کرنا شروع کرتی ہے ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کھانا تیار کرنے سے پہلے احمد ابن حنبل کی بیٹی اللہ کے قرآن کے 5 سپارے بھی تلاوت کرتی ہے۔ حضرات عطا ابن ابی رباح ہے، ان کے بارے میں 4 باتیں ہیں، نبیرہ بھی ہے، معذور بھی ہے، ناک بھی چپٹا ہے، کالا رنگ ہے، لیکن اللہ نے حدیث کی برکت سے پورے مکہ کا اور سب سے بڑے شہر مکہ کا مفتی اعظم بنا دیا۔ وقت کا گورنر آیا، سوال کیے، عطا ابن ابی رباح نے عام حالات میں جواب دیے۔ وقت کے گورنر نے محسوس کیا کہ عطا ابن ابی رباح کو کوئی فرق نہیں پڑا، عام آدمی آیا ہے یا گورنر آیا ہے۔ اس وقت کے حکمران نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا میرا بیٹا میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں دولت والا ہوں، میں شہرت والا ہوں، میں عزت والا ہوں، میں وقار والا ہوں، میں لشکر والا ہوں، میں سپاہ والا ہوں، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میرے نقش قدم پہ کبھی نہ چلنا۔ اگر نقش قدم چاہیے تو عطا ابن ابی رباح کا نقش قدم اٹھانا کہ جس کے سامنے ایک دنیا کے عام انسان کی اور دنیا کے حکمران کی ایک برابر حیثیت ہے۔ لوگ اس کو اہل حدیث کہا کرتے ہیں۔ آج جائیے تو صحیح، 109 سال ہو گئے اہل حدیث کی کانفرنس سنتے ہوئے، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ آپ کے بیٹوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ آپ کی پردے والی بیٹیوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ میری بچی اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی کتاب کون سی پڑھی ہے؟ یہاں ساری رات جلسہ سننے والا حدیث کی کون کتاب پڑھے ہوئے ہے؟ کون ایسا ہے جس کو 40 حدیثیں یاد ہیں؟ کون ایسا ہے جس کو پیغمبر کی 100 حدیثیں یاد ہے؟ کون ایسا ہے جس کی بیٹی گھر کا کام کرتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی ہے؟ کون ایسا ہے کہ جس کی بیٹی قرآن اپنے گھر کا سالن تیار کرتے کرتے، کھانا تیار کرتے کرتے 5 سپارے اللہ کا قرآن تلاوت کرتی ہے؟ لوگوں
باتیں کرنا بہت آسان ہے، ساری رات کے جلسے سننا بڑا آسان ہے۔ آپ کے شہر اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج 109ویں کانفرنس کی مبارکباد ہے، ملک برادران قابل تکریم ہے، خراج تحسین ہے، سلوٹ سلام ہے، آپ کے جذبوں کو سلام ہے، شہر سیالکوٹ کو مبارکباد ہے۔ لیکن دیکھنا کہیں رات کی تاریکیوں میں گم نہ ہو جانا، دیکھنا کہیں جذبوں کی لہر میں بہہ نہ جانا۔ کل سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے پیار شروع کرو، تب جا کے اہل حدیث کانفرنس کا مقصد پورا ہوگا۔ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔